اسماعیل خان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا اہم اجلاس۔ دہشت گردی کی جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہر میں عہدیداران کا تجدید عہد۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت میں پاکیزہ مشن ولا و ازا کے لیے ہر قربانی دینے کے عزم کا اظہار۔ تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ڈیرہ اسماعیل خان دریائے سندھ کے کنارے واقع قدیم تہذیب کا امین شہر، جسے ڈیرہ پھلندہ صحرا کہا جاتا تھا، امن و محبت اور سنی شیعہ بھائی چارے کی مثالی فضا ڈیرہ اسماعیل خان کی پہچان تھی، جہاں تھلے تعزیوں اور درگاہوں پر عقیدت مندوں اور خدمتگاروں میں یہ تفریق مشکل تھی کہ ان میں کون سنی ہے اور کون شیعہ۔ مل جل کر مظلوم کربلا کا غم مناتے اور ازائی تہذیب صدیوں سے یوں ہی رائج رہی، جسے دور ستم نے ایسے نشانہ بنایا کہ ڈیرہ میں سادات و مومنین کا کوئی گھر ایسا نہیں رہا جہاں سے شہید کا جنازہ نہ اٹھایا گیا ہو۔ کچھ گھرانے تو ایسے مظلوم ہیں کہ گھر کے گھر دہشت گردی میں لقمہ اجل بنے۔ مساجد، امام بارگاہوں، درباروں، بازاروں، دکانوں، گلی محلوں میں ہزاروں بے گناہوں کو بے جرم و بے خطا قتل کیا گیا۔ دہشت گردی کا سب سے زیادہ نشانہ بننے والا شہر ڈیرہ اسماعیل خان ہی ہے۔ اسی سرزمین پر امامیہ مسجد محلہ جوگیاں والا میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ڈیرہ اسماعیل خان کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس میں مرکزی، صوبائی اور ریجنل عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل سید شجاعت علی بخاری، مرکزی سیکرٹری اطلاعات سید قمر حیدر زیدی، مرکزی سیکرٹری حج و زیارات علامہ سید زاہد عباس کاظمی، چیئرمین مختار فورس پاکستان چودھری ابو بیدار علی، سپریم کمانڈر مختار فورس علی اجود نقوی، مرکزی نائب صدر مختار آرگنائزیشن سید ستوت کاظمی، رکن نگران کونسل مختار ایسو سید وسیع الحسن، سینئر صوبائی نائب صدر خیبر پختونخوا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ اجلال حیدر حیدری، صوبائی جنرل سیکرٹری ذوالفقار علی جمیل، صوبائی رہنما ذوالفقار کیانی نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے علامہ سید غضنفر علی کاظمی کو ضلعی ناظم الامور، جبکہ عبدالرشید عابد کو ریجنل صدر اور سید تنویر حسین شاہ متولی امام بارگاہ تھلہ روشن شاہ کو ضلعی صدر مقرر کیا گیا۔ نو منتخب عہدیداران نے اس موقع پر اپنے خطابات میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا شکریہ ادا کیا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی اور صوبائی وفود نے ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ کیا اور تنظیم سازی کی۔ انہوں نے کہا کہ مشن ولائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے پاکیزہ اہداف کے لیے ہم ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع سے آقا موسوی کی ہر آواز پر لبیک کہیں گے۔ صوبائی تنظیمی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل سید شجاعت علی بخاری نے کہا کہ پوری دنیا دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کی مقروض ہے۔ بہادر مسلح افواج پاک دھرتی سے دہشت گردوں کا صفایا کرنے میں مصروف ہیں۔ بچے کچے دشمن موقع ملنے پر چھپ کر وار کر دیتے ہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کی۔ سید شجاعت علی بخاری نے کہا کہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس پر انسداد دہشت گردی کے لیے موسوی امن فارمولہ بھی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے پیش کیا۔ پاکستانی حکمرانوں، سیاستدانوں کی مفاد پرستی نے مسائل سے دوچار کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باطل کے مقابلے میں قوم کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہوگا۔ مرکزی سیکرٹری جنرل ٹی این ایف جے نے مطالبہ کیا کہ شہدائے ڈیرہ اسماعیل خان کے لواحقین کی داد رسی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ عزاداری حسین علیہ السلام، ولائے علی، حرمت سادات، احترام مرجیت اور مرکزیت کا تحفظ ہمارا نصب العین ہے، جس کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت میں عملی جدوجہد امانت و دیانت کے ساتھ جاری رکھی جائے گی۔ نوحہ گو